لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر ماہ رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ خدا جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہے، ان کے لب اقدس سے یہ وظیفہ نکلا ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو کلمات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے وہ سچ ہے۔ یہ وظیفہ اربین بھائی ہر پر جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کی مالی حالات بہت ہی زیادہ خراب ہے، کھانے کو لالے پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو خود اپنے دن پھرتے محسوس کریں گے۔ آپ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ ہماری بات کو غور سے سنا کیجیے تاکہ ہماری باتیں آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ سکے اور ہماری باتوں پر عمل کر سکیں آپ لوگ۔ اس وظیفے کے بارے میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ کس قدر آزمودہ اور مجرب ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، دنیا نے میری طرف سے منہ پھیر لیا ہے، مطلب کہ کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں، روزگار سے بہت زیادہ تنگ ہوں، حالات سے بہت زیادہ پریشان اور تنگ ہوں، اور آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تمہیں ملائکہ کی نماز اور اللہ کی مخلوق کی تسبیح سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ اللہ رب العزت اسی کے صدقے سب کو رزق دیتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہو تو نماز فجر کی 2 سنت ادا کرنے کے بعد یہ ایک تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور فجر کے 2 فرائض ادا کرنے سے پہلے اپنی تسبیح پوری کرنی ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم واستغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم واستغفر اللہ پڑھ کے پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 رکعت یعنی فجر کی فرض ادا کر لینی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے دن کیسے بدلتے ہیں۔ اس چھوٹے سے وظیفے کو رمضان کے مہینے میں اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنے دن کو بدلتا ہوا دیکھیں۔ سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اس وظیفے کو فجر کی 2 سنت ادا کرنے کے بعد جو بھی کرے گا دنیا اس کے پاس ذلیل و رسوا ہو کر آئے گی۔ آج کل ہمارا سب سے بڑا مسئلہ صرف ذریعہ معاش ہے۔ دوسرا شخص اسی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں، رزق میں فریوان نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اس کے زبان پہ یہ تسبیح جاری کرتا ہے، اور وہ تسبیح ہے درود شریف کی۔ درود شریف رمضان ہے، افطار سے پہلے جب آپ بیٹھتے ہیں تو کم از کم 100 مرتبہ آپ درود شریف پڑھا کریں۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھے، درود ابراہیم پڑھے، نہیں تو جب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرے، پھر اس کے بعد دعا مانگے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ پاک اس وقت تک کسی کو درود پڑھنے کی توفیق ہی نہیں دیتا جب تک وہ اس کو قبول نہ کرے۔ تو کوشش کرے کہ پاک مہینے ہے رمضان مبارک کا، اس مہینے سے فائدہ اٹھائے، اور رمضان کے دن تو بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا، تقریباً آج 14واں 5واں 15واں روزہ ہو گیا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنی زندگی میں درود شریف کو شامل کرے، اور جس کو رزق کے معاملات ہے، کوئی جائز حاجت پوری کرنا چاہتا ہے تو جو وظیفہ آپ کو پہلے بتایا وہ وظیفہ کرے، اور اپنے دنوں کو بدلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ کر کے سبحان اللہ لکھ دے اجازت ہے۔ اور اگر کسی کو بتانا ہے تو ان کو کہیں وہ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر ہمیں ہدیہ کرے، اس کے بعد آپ ان کی جگہ کمنٹ میں یا رب لکھ دیں، ان کو بھی اجازت مل جائے گی۔
دعا میں یاد رکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ عملی وظیفہ شیئر کریں۔ اگر آپ یہ عملی وظیفہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کسی ایک انسان کا بھی بھلا یعنی فائدہ ہو جائے تو آپ کے لیے دعا لازمی کریں گے۔ اے میرے مولا مولا کریم، مجھے توفیق بخش کے میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے منوان پیش کر سکوں۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو ہماری وظیفہ آپ کو پسند آئے ہوگا۔ اگر پسند آئے تو برائے میرے اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔